رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ترمیم اگر پروسیس ہو جائے گی اور اس ایوان سے یہ اپروو ہو کے چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ترامیم ہو رہی تھی اس میں 26ویں ترمیم کا جو ایجنڈا تھا یہ رہ چکا تھا، اور جس میں انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ واقعی وہ آئین سے متصادم ہے۔ وہ ایجنڈا دوبارہ یہ ریکارڈ پہ لا کر کے اپنے میجارٹی کے بل بوتے پہ یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، طاقت کے بل بوتے اور جناب اسپیکر اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو لوگ عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنے عوامی اور نیشنل مونومنٹ نہیں سمجھتے، عوام ان کو غلامی کی یادگاریں سمجھتے اور ان کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ پیرامڈ بننے سے پہلے گرے گا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے۔ اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں۔ اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے۔ جناب اسپیکر، مقدس ذمہ داری ہے، ایوان کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، اس کے ابتدائی الفاظ پریمبل کے یہی ہے، ابتدا کے الفاظ، آئین کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جب ووٹ اٹھائیں گے تو اپنی ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے استعمال کریں گے۔ آج اس کے ساتھ بےایمانی کی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 1 کی حکومت جس وقت آئی تو اپریل میں یہ حکومت آئی، اور میں سب سے پہلے انہوں نے ترامیم کر لی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، اور 50 کروڑ سے کم کیسز کو کنسیڈر کیا کہ یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہوں گے، اور اپنے سارے کیسز ختم کرا کے یہ سائڈ پہ ہو گئے، اور اب جاتے جاتے اپنے آپ کو امیونٹی دینے جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو امیونٹی جائیں گے، ہم قانون سے بالا تر ہیں کہ ہمارا احتساب نہیں ہوگا۔ دنیا میں جمہوری ممالک میں عوام کے سامنے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونے ہی قانون کی بالادستی ہے۔ کیا صحابہ اور خلفائے راشدین پیش نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا جمہوریت میں آپ نے نہیں دیکھا اس جمہوریت کو سلام جس میں پرنس ہینریو کو کوئین ایلزابتھ جب زندہ تھی تو اس نے اس کو کہا، نیو یارک میں آپ کے خلاف ایک لڑکی نے سول سوٹ فائل کیا ہے، لیکن میرا بیٹا پرنس کے حیثیت سے اس کو ڈیپینڈ نہیں کرے گا، میں اپنے بیٹے سے ٹائٹل لے لیتی ہوں اور وہ رائل کی حیثیت سے وہاں نہیں جائے گا۔ اور کنگ چارلز نے نہ صرف اس سے باقی ٹائٹل لیے بلکہ اس کو کہا آج کے بعد اب رائل لاج میں رہو گے بھی نہیں۔ اس کو کہتے جمہوریت، اس کو کہتے قانون کی بالادستی۔ جناب اسپیکر، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کل اس کو بیل ملی ہے 3 ہفتے کے بعد۔ کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا، وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا یہود اسرائیل والا صدر وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ آپ بہکے یہ کون سی بات ہے جو لا منسٹر صاحب عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ صدر اگر چلا جائے تو اس کے پاس سمن نہیں جانا چاہیے؟ بتائیں، آپ کے 15 صدر گزر گئے، کون سا صدر ہے جس کے پاس سمن جا چکا ہے؟ زرداری تو اپنے کیسز پہلی مرتبہ میں پارک لین والے ریفرنس میں 4 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ کیا کرپشن میں آپ پیش ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے اس میں ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ صرف لے رہے ہیں قانون کا سامنا کہ میرے پاس جو مرضیوں میں کروں، میں قانون سے بالا تر ہوں؟ جناب اسپیکر، ایک چیز میں ضرور یاد کراؤں،
آپ کو عدلیہ سے ضرور ایک شکایت ہوگی، لیکن کنگ جیمز کے خلاف ایک مرتبہ 1670 کی سپریم کورٹ نے باجوہ کے ایکسٹینشن کے کیس میں برطانیہ کے 1670 کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں پر چیف جسٹس نے اپنے کنگ کو کہا تھا، اور 1616 میں وہ بالکل امیون تھے، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، نو میٹر ہاؤ ہائی یو مے بی the law is above you. ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ہر ایک کیا خام خیالی میں رہتے ہو؟ پہلے آپ کے سامنے ہوا نہیں تھا؟ قانون کے تبادلے کر کے آئین کے تبادلے کرو گے، آپ کیا کہو گے؟ گھر میں آرام سے بیٹھو گے؟ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے یہ باور کرتے ہو کہ آپ کی سرکار کو ٹکاؤ مل جائے گا؟ ارے سرکار کو ایسا ٹکاؤ ملتا ہے کیا پارلیمنٹ اس قدر مضبوط ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوتگی پہ جا کے دیکھو، ہر آئین اور قانون اس کی مرہونی منت ہے، کرو۔ آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، اتنا بھیانک ڈر، توبہ جی، کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے ملے نہ، میسج نہ آئے۔ اور ایک چیز جناب اسپیکر بتاتا ہوں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ جو یونیفارم میں ہیں، چاہے وہ یونیفارم کے بغیر ہے، آپ جب یونیفارم میں ہوتے سلام کرتے، اور جو یونیفارم میں نہیں بھی ہم ان کو سلوٹ اور سلام کرتے، وہ اس قوم کے محافظ ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ کس نے کہا ہے جناب اسپیکر کہ صدر کو آپ دیتے ہیں امیونٹی اینڈ دیٹ ٹو فار لائف؟ کیا صرف ایک بندہ ہے جو پرفارم کرتا ہے فنکشن ان ریلیشن ٹو دا اسٹیٹ؟ کیا گورنر پھر نہیں کرتا؟ کیا اسپیکر نہیں کرتا؟ کیا وزیر اعظم پھر نہیں کرتا؟ ہم اپنے آپ کے لیے قانون بنائیں اور اپنے آپ کو قانون کے محافظ کہتے ہوئے پھر اپنے آپ کو امیونٹی لے لیں۔ ہم عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ وہ عوام جو بیچاری سفر ہو چکی ہے، جن کے پاس ملنے کو کھانا نہیں ملتا، جس کے ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے، جس کے لیے جو وہ اگر تانے میں چلا جائے وہاں انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو کیا ہم صرف ایک فرقے میں اوپر فرقہ بنا دیں؟ ایک ایلیٹ کلاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، ایک اور ایلیٹ کلاس لے کے آئیں جو قانون سے بھی بالا تر ہو، اور آپ کے سارے بہانے ختم ہو گئے۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ لا منسٹر صاحب، بہانے اب ختم ہونے چاہیے، اور بہانے یہ تھے کہ جب ہم پہلی مرتبہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا کہا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھائی، 16 ججز تھے، 33 ججز پہ لے کے گئے۔ آپ 53 ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹوں میں لے کے آئے۔ میں نے آپ کو 16 سپٹمبر میں یہاں کہا کہ 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ وہ کیس جس کے لیے آپ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں، جس کو آپ نے پریسائسلی کہا کہ وہ آئینی مسائل کہیں گے، وہ سپریم کورٹ میں آج بھی فقط 148 کیسز ہے۔
باقی کیسز آرٹیکل 184 کے نہیں ہیں، وہ آرٹیکل 199 کے آئینی مقاصد نہیں ہے۔ اگر 141 کیسز کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل عدالت بنا رہے ہیں، یہ سب اس کے لیے نہیں بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، عوام کے بنیادی حقوق کا حکومت کے خلاف، حکومت کی زد و کوب میں جو لوگ آ جاتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کے پاس ایک قلعہ ہوتا ہے، عدلیہ قلعہ کی حیثیت سے یہ اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں دو چیزوں کا بصد احترام عرض کروں گا۔ آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا جو تو رہنے دیا ہے، اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا۔ بس جناب اسپیکر، میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا، 100% آپ نے ختم کر لیا۔ آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا، وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا، دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا۔ آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ، رول آف لا سے ریلیٹڈ، آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا، پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا۔ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، وہ واپس کر دو۔ آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ جج چھوڑ دیا، لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان، بتاؤ اس عدالت کو کون سے آرٹیکل میں جس میں آپ نے یہ رکھا ہے یہ کہ دیر از اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گیا جناب اسپیکر، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گیا۔ آپ کی کون نمائندگی کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جہاں تک آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں، جناب اسپیکر صاحب، منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا، اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے unless and until they are 68 years old۔ اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں، سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک عرض کروں آخر میں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں، اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو، جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا۔ اور ایک چیز آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا، مبارک ہو، کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا، وہ بھی 62۔ وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5، ان کو ہم نے نکالا ہے، انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے۔ چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا، لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔